ایک دفعہ کھاؤ، قیامت تک مردانہ کمزوری نہیں ہوگی۔ جو عورت کو اندر ڈالتے ہی فارغ ہو جاتے ہیں۔ صرف زندگی میں ایک مرتبہ کھاؤ، قیامت تک مردانہ کمزوری نہیں ہوگی۔ آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے جو کہ مردانہ کمزوری ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر اکثر لوگ بات کرنے سے کتراتے ہیں، لیکن اس کا سامنا بہت سے افراد کو ہوتا ہے۔ مردانہ کمزوری ایک ایسا مسئلہ ہے جہاں مرد ازدواجی تعلقات کے دوران جسمانی طور پر کمزوری محسوس کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم طبی، اسلامی اور قدرتی علاج پر تفصیل سے بات کریں گے تاکہ آپ اس مسئلے سے بچ سکیں یا اس کا بہترین حل تلاش کر سکیں۔ مردانہ کمزوری کی وجوہات۔ پہلا حصہ، طبی وجوہات۔ مثال ایک، طبی وجوہات اور بیماریوں کا اثر۔ مردانہ کمزوری کی بڑی وجوہات میں دل کی بیماریاں، ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر شامل ہیں۔ مثال کے طور پر ذیابیطس کا شکار ایک 40 سالہ شخص جو انسولین پر منحصر تھا، مردانہ کمزوری کا سامنا کر رہا تھا کیونکہ ذیابیطس کی وجہ سے اس کے خون کی روانی متاثر ہو چکی تھی۔ طبی ماہرین کے مطابق ذیابیطس خون کی نالیوں اور اعصاب کو نقصان پہنچاتا ہے، جس کی وجہ سے مردانہ طاقت متاثر ہوتی ہے۔ مثال دو، دوائیوں کا غلط استعمال۔ ایک اور مثال لیتے ہیں جہاں ایک نوجوان مسلسل نشہ آورہ ادویات استعمال کر رہا تھا۔ ان ادویات کا ایک طویل عرصے تک استعمال اس کے جنسی عمل کو بری طرح متاثر کر رہا تھا۔ اس کے جسم میں خون کی روانی کم ہو چکی تھی اور وہ خود کو مردانہ کمزوری کا شکار محسوس کر رہا تھا۔ دوسرا حصہ، نفسیاتی وجوہات۔ مثال تین، ذہنی دباؤ اور اعتماد کی کمی۔ نفسیاتی مسائل بھی مردانہ کمزوری کی ایک اہم وجوہات میں شامل ہیں۔ ایک 35 سالہ مرد جو ایک اہم پروفیشنل جاب میں تھا، مسلسل ذہنی دباؤ اور اعصابی کمزوری کا شکار تھا۔ اس کی ازدواجی زندگی بری طرح متاثر ہو رہی تھی کیونکہ وہ اپنے اعتماد میں کمی محسوس کرتا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ذہنی دباؤ اور احساس کمتری مردانہ طاقت پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر اور حل۔ پہلا حصہ، قرآن اور حدیث کی روشنی میں مردانہ صحت۔ مثال چار، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں صحت کی اہمیت۔ اسلام میں صحت کی بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جسمانی طاقت اور صحت کو بہتر بنانا دین کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ ورزش کرتے اور جسمانی طاقت کے لیے قدرتی غذاؤں کا استعمال کرتے جیسے کھجور، دودھ اور شہد۔ مثال پانچ، دعا اور روحانی علاج۔ اسلام میں دعا کا بھی بڑا کردار ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اگر کوئی شخص مردانہ کمزوری کا شکار ہے تو اس کے لیے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسا کہ قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء میں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کے ذریعے بھی اللہ سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ دوسرا حصہ، ازدواجی تعلقات میں اعتدال اور حقوق۔ مثال 6، اسلامی تعلیمات میں اعتدال۔ اسلامی ازدواجی تعلقات میں اعتدال کا حکم دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے مردانہ کمزوری سے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اعتدال کی تلقین کی۔ اعتدال میں برکت ہے اور حد سے زیادہ ازدواجی تعلقات نہ صرف جسمانی بلکہ نفسیاتی کمزوری کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ قدرتی اور عالمی علاج۔ پہلا حصہ، قدرتی جڑی بوٹیاں اور غذائیں۔
مثال 7، شہد اور زیتون کا تیل۔ اسلام میں قدرتی غذاؤں کا بڑا ذکر ملتا ہے، جیسا کہ شہد اور زیتون۔ ایک 50 سالہ شخص نے مردانہ کمزوری کا سامنا کیا اور اس کا علاج اسلامی طریقوں سے کیا۔ اس نے روزانہ صبح نہار منہ 1 چمچ شہد اور زیتون کا تیل استعمال کرنا شروع کیا۔ چند مہینوں میں وہ خود کو بہتر محسوس کرنے لگا۔ شہد اور زیتون کا ذکر قرآن میں بھی ملتا ہے، جیسا کہ سورۃ النحل میں شہد کی مکھیوں کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں شفا ہے۔ مثال 8، کھجور اور قدرتی غذا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزانہ کھجور کھایا کرتے تھے، اور آج بھی کھجور کو مردانہ طاقت بڑھانے کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ کھجور میں ایسے وٹامنز اور معدنیات ہوتے ہیں جو جسم میں توانائی کو بحال کرتے ہیں۔ ایک مریض جو کئی سالوں سے کمزوری کا شکار تھا، اس نے اپنے معالج کی ہدایت سے روزانہ کھجور کا استعمال کیا، اور چند ہفتوں کے بعد اس کی حالت میں نمایاں بہتری آئی۔ دوسرا حصہ، ورزش اور جسمانی سرگرمیاں۔ مثال 9، روزانہ ورزش کی اہمیت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جسمانی سرگرمیوں کا بڑا عمل دخل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدگی سے چہل قدمی کرتے اور مختلف جسمانی مشقوں میں حصہ لیتے۔ مردانہ کمزوری ایک سنگین مسئلہ ہے، لیکن اس کا علاج ممکن ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے طبی وجوہات، نفسیاتی مسائل اور اسلامی تعلیمات اور قدرتی علاج پر بات کی ہے۔ ہر مرد کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جسمانی اور ذہنی صحت کے بغیر ازدواجی زندگی مکمل نہیں ہو سکتی۔ اپنے جسم کا خیال رکھنا، اعتدال سے زندگی گزارنا اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا نہ صرف مردانہ کمزوری کا علاج ہے، بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحت مند زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔